الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. سورۃ الفرقان کی تفسیر شروع ہوئی ہے. پچھلی آیتوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے کفار قریش کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگائی جاتی تھی کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاتے ہیں وہ خود گھڑا گیا ہے اور اس کے گھڑنے میں لوگوں کی مدد لی ہے. اور اسی طرح یہ پچھلے لوگوں کے واقعات ہیں جو کہیں بیٹھ کر لکھتا ہے اور پھر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تہمت لگاتے تھے. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. اور انہوں نے کہا اس رسول کو کیا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے. لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا. اس کی طرف کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ہمراہ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا، یا اس کی طرف فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے لیے ہمراہ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا. او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یأکل منها. یا اس کی طرف کوئی خزانہ ڈالا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ پھل کھاتا. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اور ظالموں نے مؤمنوں سے کہا تم تو بس ایک جادو مارے شخص ہی کی اتباع کرتے ہو. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں، بس وہ بہک گئے ہیں لہذا وہ راہ نہیں پا سکتے. تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ويجعل لك قصورا. وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جو اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں اور آپ کے لیے محلات بنا دیں. ان آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تہمت ڈالی گئی، جو تہمت لگائی گئی، اسی کے تعلق سے بات بیان ہوئی ہے کہ کفار کہا کرتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو ہمارے درمیان رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور بازاروں کے درمیان چلتا پھرتا ہے. لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا. اس کی طرف فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ہمراہ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا. کفار کی جانب سے
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اختلاف کی بات آئی، تہمت لگانے کی بات آئی، تو انہوں نے کہا کہ ایک بازاروں میں چلنے پھرنے والا عام انسان، ہماری طرح کھانے پینے والا، کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ رسول کو بھیجنا ہوتا تو فرشتے کو بھیجتا، یا ٹھیک ہے محمد کو تو بھیجتا، اس کے ساتھ کسی فرشتے کو اس کے ہمراہ ڈال دیتا تاکہ وہ ڈرانے والا ہوتا۔ یہ کفار کی جانب سے، قریش کی جانب سے تہمت لگائی گئی اور غلط بات کی گئی کہ یہ تو انسان ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر فرشتہ آ جاتا تو ہم اس کی اتباع کرتے، ہم اس کی پیروی کرتے، اور یا اس کی طرف کوئی خزانہ ڈالا جاتا۔ یہ رسول جو دعوت دے رہا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر صحیح میں رسول ہوتے تو کیا ہوتا؟ ان کے پاس بڑا خزانہ ہوتا، ہم جو چاہتے ان کے پاس لے سکتے تھے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے سابقین اولین میں سب سے پہلے غریب صحابہ تھے، اسی لیے انہوں نے ایسا کہا کہ ان کے پاس خزانہ بھی نہیں ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ پھل کھاتا۔ یہ سب دنیاوی چیزیں قریش نے گنائی کہ یہ فلاں فلاں ہوتا تو اچھا ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ کفار کا یہ عقیدہ ہمیں بتاتا ہے کہ خود کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان مانتے تھے اور کہتے تھے کہ اے محمد تم تو ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، بازاروں میں چلتے ہو، اور اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہے تم اٹھتے بیٹھتے ہو، کھاتے ہو، ہر چیز کرتے ہو، یہ آئیڈیل کہاں سے ہو سکتے ہو؟ اگر فرشتہ کوئی ساتھ ہوتا تو آئیڈیل مانتے، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں مانتے، ہم مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں۔ پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کرتے کرتے ان کو خدا کا درجہ دینے لگتے ہیں۔ اللہ نے اپنا درجہ الگ بنایا ہے، اللہ کا درجہ الگ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ الگ ہے۔ لیکن آج لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسے عقائد کو جنم لے لیا ہے ہماری امت میں جو خود کفار کے عقائد نہیں تھے۔ کفار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان سمجھتے تھے، اپنے جیسا کھاتا پیتا بازاروں میں پھرنے والا، یعنی اس کی بھی ضرورتیں ہو سکتی ہیں، ایسا انسان سمجھتے تھے۔ لیکن آج ہمارے مسلمان بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، مٹی سے بنے ہوئے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ اگر آپ ان کے شاعری اگر پڑھتے ہو، ان کا مطالعہ کرتے ہو تو معلوم ہوگا کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درجہ، جو ان کی فضیلت دینا ہے، اس کے تعلق سے انہوں نے غلو کیا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا مسلمان ہونے کے ناطے ان سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیتیں نازل فرمائی ہے جس میں قریش کی تہمتیں بتائی گئی ہیں، ان تہمتوں کا انکار کرتے، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلو کیا، لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور کفار کی جانب سے ایک بات یہ بھی ہے، وہ کہتے اگر محمد جو ہے صحیح میں نبی ہوتے تو کیا کرتے، ان کے پاس باغات ہوتے جس میں وہ پھل کھاتے، اور ظالموں نے مومنوں سے کہا کہ تم تو بس ایک جادو مارے شخص ہی کی اتباع کرتے ہو۔ کفار نے کیا کہا لوگوں سے، اے لوگو محمد کی بات کیوں مانتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں مانتے ہو؟
وہ تو خود جو ہے جادو میں اٹکا ہوا انسان، اس پر خود جادو کیا ہوا ہے، جادو سے مارا انسان ہے، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بڑی تہمت لگائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ نبی تم کیوں ایسے آدمی کی بات مانتے ہو جو خود جادو میں پھنسا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو مارا ہوا انسان جو ہے کہہ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگائی۔ انظر کیف ضربوا، دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں، پس وہ بہک گئے ہیں، لہذا وہ راہ نہیں پا سکتے۔ وہ ذات بڑی بابرکت ذات ہے جو اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور آپ کے لیے محلات بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کو، قریش کو یہ بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری چیزیں نہیں ہیں، دنیاوی چیزیں۔ اگر ایسی دنیاوی چیزیں ہونا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغات کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے نہریں بہا دیتے۔ یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تاکہ دین اسلام کو لوگوں تک پہنچائے، امن و شانتی کو پھیلائے، اور اسی طرح اخلاقیات درس لوگوں کے درمیان دے۔ اگر اللہ چاہتا تو دنیا میں سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کو کیا ہے ان سب چیزوں سے دور رکھا کرتے تھے، لہذا بل کذبوا بالساعہ، لیکن انہوں نے قیامت کو جھٹلایا۔ کنہوں نے؟ کفار نے قیامت کو جھٹلایا۔ وَاعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے دہتا جہنم تیار کر رکھا ہے۔ قیامت کو کبھی بھی جھٹلانا نہیں چاہیے، آخرت کو کبھی بھی جھٹلانا نہیں چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، یوم آخرت کو، حساب کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا قرآن مجید میں یوم آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ کہا کہ اے ایمان والو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے دوسری چیزوں کا ذکر بہت کم کیا ہے، لیکن اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ یوم آخرت پر ایمان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں اور دھوکے میں رہتے ہیں کہ آخرت نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اٹھا لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اکثر احادیث میں ایک مومن کی صفت کو بتانے کے لیے اللہ پر ایمان رکھنا اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کو شرط گردانا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یوم آخرت بہت ضروری چیز ہے، اس پر ایمان لانا ایک مسلم اور مومن کا فریضہ ہے کہ اس دنیا سے ہم کو جانا ہے۔ اس دنیا میں ہم ایک مہمان ہیں، ایک اجنبی ہیں۔ اس دنیا میں کیسے جینا ہے؟ اجنبی کی طرح جینا ہے اور اجنبی کی طرح اس دنیا سے گزر جانا ہے، اور آخرت کے دن جو ہے حقیقی جو ہمیں کامیابی ہے انشاءاللہ وہ ملے گی۔ لہٰذا اس کے تعلق سے تیاری کر کے رکھیں۔ لہٰذا ان آیتوں کا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جھوٹے عقائد رکھنا، چاہے وہ اس طرح کے عقائد رکھنا کہ وہ ایک آدمی ہے، فرشتہ ہونا چاہیے، یا وہ عقائد رکھنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پرے ہیں، ان کو گویا لوگ خدا کے مانند قرار دینے، گرداننے کو جو ہے معمولی سمجھتے ہیں۔ یہ سب جو ہے بدعات و خرافات، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ کا درجہ الگ ہے، نبی کا درجہ الگ ہے۔ نبی کا جتنا درجہ ہے ہم نبی کو اتنا درجہ دیں گے، نبی کی جتنی فضیلتیں ہیں، جتنی خصوصیات ہیں، ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس کو اپنائیں گے اور نبی سے ویسے ہی محبت کریں گے جیسے محبت کرنے کا حق ہے۔ اس میں نہ غلو کریں گے، نہ اس میں افراط کریں گے، نہ تفریط کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔